جی السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان میرے ندیم۔ آج ہم ایک تعلیمی اور سماجی شخصیت سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسپرٹ اسکول میاں والی کے ڈائریکٹر جناب سعید اللہ خان صاحب۔ ایک بہت اچھے نفیس انسان ہیں، تعلیمی شخصیت ہیں اور ایک بہت اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی جو سب سے بڑا مسئلہ اختلاف رائے کا احترام ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو بہت ساری دوریاں اور بہت سارے مسائل دیے ہیں۔ آج ہم سعید بھائی سے جاننے کے لیے اس بات کی کوشش کریں گے کہ اختلاف رائے کیا ہے اور اس میں یہ جو کمیاں آ رہی ہیں، جو ہمارا معاشرہ اس وجہ سے مشکلات کی طرف جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تو جی سعید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب، تھینک یو آپ کا تشریف لائے، آوری کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سعید بھائی، کچھ لوگ ہمارے جو ناظرین شاید نئے ہوں، آپ ان کو تھوڑا سا اپنا انٹرو بتا دیں کہ سعید اللہ خان کون ہے اور کیسے آج یہاں بیٹھے ہیں۔ سر، میرا اسپرٹ اسکول، آپ اگر تعلیمی کیریئر پوچھنا چاہیں تو سٹارٹ سے شہباز خیال میں تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد سرگودا میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مختلف کالجز سے، نجی کالجز سے میرا واسطہ رہا ہے، وہاں پہ ٹیچنگ کی ہے اور اسکول لیول پہ مجھے تقریباً 16 سال ہونے والے ہیں جس کو میں رن کر رہا ہوں۔ پہلے میرا کینٹربری فرسٹ اسکول تھا اور الحمدللہ اب اسپرٹ کو بھی 10 سال ہونے والے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سعید بھائی، یہ بتائیں کہ اختلاف رائے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ آج ہر شخص کسی کو یا غداری کے فتوے بانٹ رہا ہے یا کفر کے فتوے بانٹ رہا ہے۔ تو یہ اختلاف رائے کیوں ایسے اس لیول تک پہنچ گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر، اس میں بنیادی کردار جو ہے نا، اس میں ہم اساتذہ کا بھی ہے، علماء اکرام کا بھی ہے اور اوورآل سوسائٹی کا بھی ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے، ہمارے پاس تحقیق کرنے کی جرات بھی نہیں ہے، کوشش بھی ہم نہیں کرتے کہ ہم کسی بات پہ اگر بحث کرنی بھی ہے تو پہلے تحقیق کر لیں۔ کسی کو برا کہا جا رہا ہے تو تحقیق کر کے اس کو برا کہیں۔ سمپلی اب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان سے جب گپ شپ ہوتی ہے تو کسی کو بھی چور برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھر سے سن رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ان بندوں سے اگر آپ پوچھتے ہیں یا آپ کسی چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ جی آپ دلائل سے ثابت کریں، آپ کا خود اس چیز سے واسطہ پڑا ہے، آپ نے خود یہ چیز دیکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں فلاں نے کہا ہے، بس اب کہا ہے تو جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے ماننا ہے۔ اگر آپ 2 منٹ ان کی بات کو اگنور کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، تو پھر وہ لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہے اور دلائل کے ساتھ نہیں ہے، کہ دلائل کے ساتھ آپ دوسرے بندے کا موقف سنیں، اگر اچھا لگے تو اڈاپٹ کر لیں، اگر اچھا نہ لگے تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ نہ چلیں۔ لیکن لڑائی پہ، جھگڑے پہ، دوسری بات پہ آ جانا، یہ سب سے بڑا بنیادی ایشو ہے، جس وجہ سے کافی سارے لوگ بات کرنے کی وجہ سے بھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی گھبراتے ہیں کہ ہم نے گالیاں ہی سننی ہے آگے۔ صحیح بھائی، ہمارے معاشرے میں 2 اسکول آف تھاٹ ہے نا، جس کو ڈسکشن میں رکھا جاتا ہے، ایک مذہبی اور ایک سیاسی ہے، اور دونوں ہمارے پوائنٹ پہ ہمیں اختلاف رائے ملتا ہے، مذہبی میں بھی اور سیاسی میں بھی۔ اور دونوں صورتوں میں ایک بندہ جس پارٹی کا یا جس مسئلہ کا سپورٹر ہے تو وہ ایک ایکسٹریم لیول تک ہے، اس کے پاس دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی سچویشن بن رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیڈر ہیں یا ہماری اسی طرح اس میں بھی ہمارے جو اسکول اور ہمارے جو مسجد کا ممبر ہے یہ کو پراپر استعمال نہیں ہو پا رہا؟ سر، اس میں لیڈر سے زیادہ ہم کو ذمہ دار ہیں، چاہے آپ سیاسی طور پہ دیکھیں چاہے آپ مذہبی طور پہ دیکھیں۔ آپ ہمارا اس معاشرے میں واسطہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو کہ چھوٹی سی بات پہ آپ کو جنت بھی دے دیتے ہیں اور چھوٹی سی بات پہ آپ کو کافر بھی قرار دے دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم اگر اس سے چلیں تو یہ نہ فرقے ہوتے اور نہ اس طرح کے مسائل ہوتے کہ ایک دوسرے کو ہم جنتی کافر کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انتہا پسندی، یعنی کہ آپ اگر کسی بھی مسئلہ کے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن و سنت کو بھی نہیں مانتے۔ اب جہاں تک سکول کے لیول کا ہے، ٹیچرز کا ہے، تو وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں۔ جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ 1 دفعہ یا 80 دفعہ 100 دفعہ درود پڑھیں گے اور آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پریکٹیکل ہمارا ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ہم نے حقوق اللہ کو تو بل اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جمعہ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے، فلاں کریں گے اتنا ثواب ہے۔ حقوق العباد تو کبھی ہمارے مولوی صاحب نے نہیں بتایا کہ بھائی یہ چیز ضروری ہے، وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ تو اس بات پہ جا کے اب ہم استاد ہیں،
ہمارے چاہے سرکاری ٹیچرز ہیں یا ہم ہیں، اگر ہم اپنا کام ہی ٹھیک نہیں کر رہے، دوسروں کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری نمازوں سے کام ختم ہو جائے گا؟ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں جی، ٹیچر سرکاری ٹیچرز ہیں تو پرائیویٹ میں بچے پڑھا رہے ہیں، پرائیویٹ والے ہیں تو وہ نمبر دے رہے ہیں، یعنی ہر سائیڈ پہ ہی صورتحال۔ اور سیاستدانوں کا کیا مسئلہ ہے سر؟ سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ اجتماعی کام کے لیے نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ کبھی ہم نے کوئی اصلاحی کام کے لیے نہیں کی، لوگوں کے فائدے۔ کوئی جی جیل سے ٹرانسفر کرا رہا ہے، کوئی جی جیل سے موبائل واپس کروا رہا ہے، کوئی جی ایس ایچ او کو کہلوا رہا ہے۔ جب ہم ایم این اے ایم پی اے کو یہی کام کہیں گے اور اس طرح کے لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہمیں تھانہ کچہری اور اس طرح کے 2 نمبر کاموں میں ہیلپ کرے، اسی کو ہم نے لیڈر یا نمائندہ ایم پی ایم این اے بنانا ہے، تو یقیناً وزیر اعظم بھی ہمارا ایسا ہی ہوگا۔ آج آپ میاں والی سے پورے پاکستان میں کسی شریف انسان کو الیکشن کے لیے کہہ دیں، اس کو کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا کہ یہ شریف آدمی ہمارے لیے کیا کرے گا۔ صحیح بات۔ ان کو چاہیے وہ جس کے پاس اربوں خربوں ہوں اور حرام کے ہوں، اور جو ان کے ناجائز کام کر سکے۔ جائز کام تو پھر سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں ووٹ ملتے ہیں۔ اب میں جب اپنے ذاتی کام کے لیے جاتا ہوں یا غلط بھی میرا کرتے ہیں، میں ووٹ دیتا ہوں، تو پھر لوگوں کا یہی ہے، اور میں اس میں سیاستدانوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں اس میں عوام کو قصوروار، مطلب ہم خود ہیں جو سلیکٹ کر کے انہیں خود جی، ہم اپنے جو جائز ڈیمانڈ ہے ہم نہیں رکھتے۔ ہم ذاتی مفاد کے لیے چاہے دوسرے کاربوں کا بھی لاس ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو چاہے دوسرے جہاں بھی جائیں۔ تو یہ وجہ ہے، میں سیاستدان کسی کو بھی غلط نہیں کہوں گا، جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، لیکن ہماری جب 99% ڈیمانڈ ہی غلط ہے تو وہ اسی ڈیمانڈ کے مطابق چل رہے ہیں۔ کوئی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا، میرے سمیت اپنا کام کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ صحیح بھائی، ہم اس کی وجوہات تو کافی حد تک ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں لوگوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب اس کے حل کی طرف آئیں تو جیسے اس کی وجوہات میں بھی 2 ہی کریکٹرز آ رہے ہیں، ایک علماء کرام کو اور ایک اساتذہ کرام، کیونکہ ان کے پاس پنیری آتی ہے، ان کے پاس بہت فریش دماغ جاتے ہیں جن کو یہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی حل کی طرف جائیں تو ان 2 شخصیات کو آپ کون سے حل تجویز کرتے ہیں کہ وہ اختلاف رائے کو پروموٹ کریں، کہ تاکہ ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن و آشتی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو لے کے چلیں؟ سب سے پہلے جی میں تو علماء کرام کو یہ کہوں گا، کیونکہ مساجد میں جانا لوگوں کا عقیدے کے حساب سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب والدین کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ جی والدین ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو بچے بھی یقیناً وہ سن کے ان کا عقیدہ بن چکا ہوتا ہے۔ جو استاد کا مقام ہے نا، اس کو پہچانیں۔ اگر ہم بچوں کو ہڑتالوں کے ذریعے، چیٹنگ کرا کے اس طرح کے کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کو میں نے یہاں سے، میرے پاس پلے گروپ سے آیا اور میں نے اس کو چیٹنگ سکھا دی، کل وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، جج بنتا ہے، اور وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار تو میں ہوں۔ اور علماء کرام صرف شارٹ کٹ میں جنت دوزخ نہ دے، حقوق و لباد کی طرف عوام کو لے کے انسانیت کا احترام سکھائیں۔ انسانیت کا احترام نہیں ہوگا نا، تب تک ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، دست و گریباں ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، کہتے ہیں میں ہی ٹھیک ہوں۔ دلائل کی کوشش کریں عوام، اور علماء کرام اس طرح سے نہ ہوں مساجد میں کہ مدرسے بنتے ہیں اور وہ ہمارے امام مسجد بن جاتے ہیں، ان کی کوئی اپنی تعلیم ہی نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن آپ نے پڑھا، ایک پی ایچ ڈی بندہ ان سے جا کے مسئلہ، مطلب ایک اسکالر سے آپ کوئی بات کریں گے اور ہوگی۔ اب جاتے ہیں 7ویں 8ویں کلاس میں حفظ بھی کر لیتے ہیں، ایک نیا ٹرینڈ ہے جی آج کل، جی حفظ کرا دیں جی 70 آدمی بخشے جائیں، چاہے والد صاحب جو بھی کام کرتے ہیں جی وہ اولاد اس کو بخشوا دے گی، اور وہ پھر مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر 2 سال ان کو کوئی اور کورس کرا کے جی وہ امام مسجد بن بیٹھتے ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں جو بھی ان کا آگے ہوتا ہے ہیڈ، وہ جو بھی ان کی بات کرتا ہے وہ اسی طرح ہمیں بیان کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی کئی ایسی چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں اب جو ہماری قوم ہے، بنو اسرائیل سے لے کر جو ساری قومیں، ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، سب کا مکسچر ہے۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے یہ کرتے تھے۔ یہ تو ایک اینڈ ہو گیا نا اس کا، اب دوسرا اینڈ اس کا ہے ٹیچرز کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ہمارا اساتذہ کرام بچوں کو جو ایجوکیشن دے رہے ہیں یونیورسٹی میں بھی، مسئلہ یہ ہے جی، میں اب اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں تو ہمارا کاروبار ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی پرائیویٹ کسی کی خدمت کے لیے نہیں بنا بیٹھا، نہ سرکاری اسکول کے ٹیچر احسان کرتے ہیں وہ پے لیتے ہیں، نہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز، نہ والدین احسان کرتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ میں پڑھاتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔
اب اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس نے نمبر کی ریس لگائی ہوئی ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے. گورنمنٹ سیکٹر ہے, ان کے بچے پرائیویٹس میں پڑھ رہے ہیں. اچھے ٹیچر جو ہیں چاند ایک ہیں, ابھی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اچھے ٹیچرز ہیں لیکن بہت کم ہیں. باقی تو جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ کالجز میں لاکھوں تنخواہ لے رہے ہیں, وہاں پہ نہیں پڑھاتے اور شام ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں. تو پھر ہماری عزت کوئی کیوں کرے؟ ہم نے تو چلو ہمارا کاروبار ہے, پیسے لینے, لیکن ہمارے میں بھی بہت پرائیویٹ میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں اور وہ والدین خود نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اب ہم کئی والدین کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں ہماری تو عزت نفس مجروح ہو گئی ہے. وہ عزت نفس کیوں مجروح ہوتی ہے کہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے پاس آپ کا بچے کا یہ مسئلہ ہے, وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جی ہمارا بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ والدین ریئلائز کریں صرف خوابوں کی دنیا میں ہم چل رہے ہیں. مطلب ٹیچرز کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ساتھ والدین کی بھی ہے. سر میرا اسکول ہو یا کوئی ادارہ ہو, والدین کا صرف کام پیسے دینا نہیں ہے, والدین کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. تربیت میں اسکول کا کردار کم ہے, گھر کا زیادہ ہے. اب ہمیں کئی دفعہ کال کی جاتی ہے کہ جی ہمارا بچہ بیمار ہے, اور اگلے دن بچہ کہتے ہیں ہم کل سیر پہ گئے تھے, مجھے بتائیں پھر ہم جھوٹ سے کیسے روکیں؟ صحیح بات. تو والدین کو دیکھ کے ہی بچے تبدیل ہوتے ہیں. اب والدین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ والدین جب دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں بھی وہ سارا دن وہی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑوں کو چینج ہونا ہے, ہمارے معاشرے کو چینج ہونا ہے اگر انہوں نے اولاد کو چینج کرنا ہے. ورنہ کوئی کسی سکول کسی کالج کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو ان کو خراب ہوئے کو 4 گھنٹے میں ٹھیک کر دے. کوشش تو کر سکتا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ جب ہم والدین کو صحیح پکچر دکھائیں گے تو وہ بچہ لے جائیں گے. اور میں یہ فیس کر رہا ہوں 3-4 سال سے, جب اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو وہ بڑے ناراض بھی ہوتے ہیں, جا کے گلہ بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کو مسلسل انفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سر مذہبی علماء کرام جو ہیں وہ اس چیز کو لیں تاکہ والدین کے عقیدے ٹھیک ہوں, اور عقیدے کے بعد وہ بچے جب ہوں گے, اور اس کے بعد تعلیمی اداروں میں یہ ہو کہ بچوں کو سچ بولنے کی طرف کوشش کی جائے. ٹیچرز بھی کریں, ٹیچرز بھی یہ کریں کہ یہ اگر ہم نہیں پڑھا سکتے سچ کو تسلیم کریں اور برداشت کرنے کی ہمت سکھائی جائے. ٹیچرز یہ کوشش کریں کہ ہم اس سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتے, یا تو جاب چھوڑ دیں یا پھر پڑھائیں. تو مطلب ہے کہ یہ جب اس طرح سے معاملہ ہوگا کہ وہاں پہ سرکاری سطح پہ بھی ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پرائیویٹ والے معافی ہیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جب کہ آپ کی اتنی تنخواہ لے رہے ہیں تو آپ اپنے بچے اپنے پاس کیوں نہیں پڑھاتے؟ چلیں ہم کم تنخواہ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ تو پھر ان کو برا لگ جاتا ہے. اسی طرح علماء کرام کے لیے کوئی ایک کیٹیگری ہو, کوئی تعلیم ہو جو آپ کو خطبہ دے رہا ہے, جو آپ کو تقریر کر رہا ہے, اس کا اپنا علم کتنا ہے. صحیح بات. تو یہ بنیادی ایشوز ہیں جو آخر میں اس میں ایک اہم کروشل پیغام مختصر الفاظ میں اگر جو ہماری آڈینس کو دینا چاہیں کہ وہ اس اختلاف رائے کو پروموٹ کریں کہ کوئی بھی ان کی نظریات کے خلاف بات ہوتی تو ایکسیپٹ کر لیں, کوئی اس میں ان کی انا نہیں جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر میں یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تحقیق کریں. آپ کسی بات پہ ہیں تو صرف پوسٹ پڑھ لینے سے آپ اس کو یقین نہ کر لیں, اس کی تحقیقات کریں. تحقیق کر کے پھر آپ کسی سے مکالمہ کریں. اگر آپ کو ان کا موقف ٹھیک لگتا ہے ایک ادب کے دائرے میں آپ اس کو قائل ہو جائیں, اگر نہیں لگتا تو ایک ادب کی شائستگی سے آپ اس سے انکار کریں. یہ گالی گلوچ, اور جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ کے پاس دلائل ہوں گے بھی نہیں. تو سنی سنائی باتوں پہ کوئی مجھے برا بھلا کہنا کہ شروع کر دے, میں کسی کو کہنا شروع کر دوں, اس طرح کبھی بھی معاشرے آگے نہیں جاتے. اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اس بندے سے واسطہ ہی نہیں پڑا ہوتا اور ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ فلاں بندے نے کہہ دیا تھا, وہ واقعی برا ہوگا. سعید بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً پھر بھی سیکھتے رہیں گے, ملاقاتیں ہماری رہیں گی آپ کے ساتھ. اللہ آپ کے نام اور عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو.